فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ چشمے کا پانی لے جانے کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں تھا، اس لیے جب ہم وہاں سے آگے بڑھے تو خوب پانی پی لیا اور غسل بھی کیا۔ میں اس بدترین شخص کے ساتھ ریت کے ٹیلوں کا سفر کر رہا تھا جس کی تلاش میں میں نے ممبارڈو، تیروڈا اور لائن آف کروزل کی دوسری آبادیوں میں بہت سا وقت ضائع کیا تھا۔ رات ہونے تک ہم سفر کرتے رہے اور پھر تا حد نگاہ پھیلے ہوئے ریت کے ٹیلوں کے درمیان ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا۔ دن بھر کی شدید دھوپ ان انوکھی چھتریوں نے روک دی تھی اور یہ کافی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ پتوں کے لباس نے بھی جلسی ہوئی ریت سے محفوظ رکھنے میں کافی مدد کی تھی۔ کھجوروں سے پیٹ بھرا، ناریل کا پانی پیا اور ٹھنڈی ریت پر چھتریاں گاڑ کر ان کے نیچے لیٹ گئے۔ براکوڈا نے تھوڑی دیر کے بعد کہا، تمہاری یادداشت کیسی ہے لی؟ کیوں؟ جو نام میں تمہیں بتاؤں انہیں ذہن نشین کر سکتے ہو، کیوں نہیں؟ اصل میں ہمارے پاس لکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے تمہیں اپنے حافظے ہی سے کام چلانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، میں نے کہا۔ ایکوائن میں ڈاکٹر فرزین اسرائیلی ہے اور ایکوائن کے اسپتال کا انچارج ہے۔ اسپتال کے نیچے اس نے بہت بڑا ٹرانسمیشن اسٹیشن قائم کر رکھا ہے اور موساد کے تمام ایجنٹ اسی کے ذریعے اپنے پیغامات اسرائیل پہنچاتے ہیں۔ ڈیگوریا فیکٹری کا سپروائزر میگن فورس موساد کا ایجنٹ ہے اور اس فیکٹری کو تباہ کرنے کے مشن کا انچارج ایڈوتیا میں مشرقی چرچ اسلحہ خانہ ہے اور تمام تباہ کن ہتھیار وہیں سے سپلائی ہوتے ہیں۔ اور اسٹیفن براکوڈا بولتا رہا اور میں حیرت سے اس کے انکشافات سنتا رہا۔ اس نے کہا، تم یہ نام یاد رکھ سکو گے؟ کوشش کروں گا، میں نے جواب دیا۔ بس یہی معلومات مجھے حاصل ہیں، باقی کام تم کر ہی چکے ہو۔ تب تو تمہارا شکریہ ادا کرنا ہی پڑے گا براکوڈا۔ ویسے تمہیں اس کام کے لیے کس نے مخصوص کیا تھا؟ اولیو ہاورڈ جب CIA میں تھا تو مجھ سے کام لیتا تھا۔ بہت چالاک اور کینہ پرور آدمی ہے۔ اس کے ذریعے مجھے اسرائیلی پیغامات ملے تھے اور اسی کے ذریعے سودا طے ہوا تھا، لیکن میرا تذکرہ ہاورڈ نے کس انداز میں کیا تھا؟ وہ بہت مغرور ہے۔ تمہارے بارے میں اس نے کہا تھا کہ تم ایک خطرناک آدمی ہو اور اس بات کے امکانات ہیں کہ لائن آف کروزل کے اس سلسلے میں تم سے مڈبھیڑ ہو جائے۔ اور بھی چند نام اس نے مجھے دیے تھے، لیکن تمہارا تذکرہ بار بار کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کبھی تمہاری بنک بھی میرے کانوں میں پڑے تو اسے فوراً اطلاع بھجوائی جائے۔ ہاں، میری اس کی پرانی دوستی ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ریگستان میں سفر جاری رہا، 4 دن اور 4 راتیں گزر گئیں۔ یہ 5واں دن تھا۔ ریگستان میں سفر بہت سست رفتار رہا تھا۔ اس دوران براکوڈا نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جو شبہ کا باعث ہوتی۔ وہ نسلاً یہودی نہیں تھا، اس لیے میں ذاتی طور پر اس کا دشمن بھی نہیں تھا اور اس کے انکشافات نے مجھے مزید متاثر کر دیا تھا۔ اگر اس کی تمام اطلاعات درست تھیں تو پھر اس کا مطلب تھا کہ لائن آف کروزل طویل عرصے کے لیے اسرائیلی سازشوں سے پاک ہو جائے گا اور یہ بہت بڑا کام تھا۔ رات کو گہری نیند سویا اور جلدی سو گیا تھا، اس لیے صبح جلدی آنکھ کھل گئی۔ ابھی اجالا نہیں پھوٹا تھا۔ میں نے 2 گز کے فاصلے پر آگ روشن دیکھی اور چونک پڑا۔ یہ آگ کس نے جلائی؟ کیا براکوڈا نے؟ میں نے اس کی تلاش میں نگاہ دوڑائی لیکن وہ موجود نہیں تھا۔ دور دور تک اس کا نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب میں نے جلتی ہوئی چیز کو دیکھا، وہ بھی پوری طرح نہیں جلی تھی اور مجھے فوراً پتا چل گیا کہ یہ براکوڈا کا لباس تھا۔ میں حیران رہ گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ 8 آدمیوں پر مشتمل اونٹوں کا ایک قافلہ اسی طرف آ رہا تھا اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو یہ آگ اس قافلے کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے جلائی گئی تھی۔ قریب ہی ریت پر لکھا تھا، گڈ بائے علی۔ آنے والوں کا تعلق لائن آف کروزل کے محافظوں سے ہی تھا۔ اسٹیفن براکوڈا نے پہلے ان کے بارے میں اندازہ کر لیا ہوگا، اس کے بعد ہی اس نے انہیں میری طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنا لباس جلا دیا تھا۔ ایک عجیب سا تاثر چھوڑا تھا اس نے میرے ذہن پر۔ مجرم تھا اور مجرم بھی اعلیٰ درجے کا، لیکن بات کا دنی تھا۔ میں نے اس محافظ دستے کو اپنی شناخت کرائی اور اس نے انکشاف کیا کہ اونٹوں سے سفر کے ذریعے 4 دن کے سفر کے بعد
میں ولاسا رنگ اور وہاں سے ایکوان پہنچ سکتا ہوں۔ میرے پاس اہم اطلاعات ہیں، اس لیے جلد از جلد ایکوان پہنچنا بہت ضروری ہے۔ دستے کے سالار نے وعدہ کیا کہ وہ مجھے بحفاظت ولاسا رنگ پہنچا دے گا اور میں اس کا شکریہ ادا کر کے اونٹ پر سوار ہو گیا۔ میری نگاہیں دور دور تک بھٹک رہی تھی۔ تاحد نگاہ ریت شفاف تھی اور کہیں کوئی دبا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے خلا میں ہاتھ ہلا کر نادیدہ براکوڈا کو الوداع کہا اور ایک عجیب سے تاثر کے ساتھ اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ شاید زندگی میں پھر کسی نئے موڑ پر اس عجیب انسان سے ملاقات ہو۔ صحرائے اعظم میں اونٹ کی پشت پر سفر کا آغاز ہو گیا تھا۔ قافلے کا سالار ایک تعلیم یافتہ آدمی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ میری شخصیت سے واقف ہے اور اسے ہدایت کی گئی تھی کہ اگر کبھی لائن آف کروزل کے لیے کام کرنے والوں کو اس کی مدد کی ضرورت پیش آئے تو وہ تساہل نہ برتے۔ راستے میں اس نے میری آسائشوں کا پورا خیال رکھا۔ میں اپنی سوچوں میں مگن مسلسل سفر کرتا رہا۔ کوئی اہم کام نہ ہو، کوئی خاص مسئلہ درپیش نہ ہو تو انسانی ذہن نامعلوم کہاں بھٹکتا رہتا ہے۔ یہی کیفیت اس سفر کے دوران میری تھی۔ کبھی تہذیب مسکراتی ہوئی میرے تصور میں آ کھڑی ہوتی اور میں اس سے باتیں کرنے لگتا، اس کے شکوے سنتا اور اپنی مجبوریاں اس کے سامنے بیان کرتا، پھر اسے تسلی دلاسے دے کر رخصت کر دیتا۔ ایک ذرا صبر کہ فریاد کے دن تھوڑے ہیں، جان من ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں۔ کبھی میری نگاہوں کے سامنے مظلوموں بے سہارا فلسطینیوں کے کیمپ آ جاتے اور میں دانت پر دانت سختی سے جما لیتا، مٹھیاں بیت جاتی، جبڑوں کی ہڈیاں ابھر آتی۔ اس پیچ و تاب میں سفر تیزی سے طے ہوتا جا رہا تھا اور میں اپنی منزل کی جانب بڑھتا رہا۔ اونٹوں کی رفتار چونکہ بہت زیادہ تیز نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے سفر کی رفتار کسی قدر سست تھی، تاہم سفر کے دوران کوئی دقت پیش نہیں آئی اور بالآخر میں لائن آف کروزل کی ایک چھوٹی سی آبادی میں داخل ہو گیا جو معمول کے مطابق افریقی روایات کی حامل تھی۔ میں نے یہاں بھی اپنے آپ کو اجنبی نہیں پایا۔ جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی انہیں جب میرے بارے میں علم ہوا تو وہ میری راہ میں بچھ گئے اور انہوں نے مجھے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی۔ یہ نسلاً عرب تھے۔ ولاسارن کے بارے میں اسٹیفن براکوڈا نے کوئی خاص بات نہیں کہی تھی، لیکن مجھے شبہ تھا کہ یہاں بھی موساد کے ایجنٹ موجود ہوں گے، چنانچہ میں محتاط رہا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے فرمائش کی کہ فوری طور پر مجھے ایکوان کے سفر کے لیے ضروری سہولتیں فراہم کر دی جائیں۔ میری اس خواہش کی تکمیل کر دی گئی۔ بہترین ساخت کی نئی لینڈ روور مہیا کی گئی اور اس کے ساتھ ہی ایک ڈرائیور بھی۔ سفر کے خطرات کے پیش نظر لینڈ روور میں مشین گن نصب کر دی گئی تھی اور ہمیں ضرورت کا وہ تمام اسلحہ مہیا کر دیا گیا تھا جو کسی بھی موقع پر کام آ سکتا تھا۔ ان تیاریوں کے بعد میں ولاسارنگ سے ایکوان کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس راستے میں بھی مختلف خیالات نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ مسعود طلحہ اور عائشہ ذہن میں آ رہے تھے۔ پتہ نہیں بونیکا سے ان لوگوں کو کیا رپورٹ موصول ہوئی۔ ظاہر ہے میری گمشدگی بڈ اور پروفیسر وغیرہ کے لیے تشویشناک ہوگی اور انہوں نے اس کی اطلاع یہاں کر دی ہوگی۔ بہرحال بونیکا کا معاملہ ختم ہو گیا تھا اور میرے پاس ایسی معلومات تھی جو لائن آف کروزل کے لیے بے حد کارآمد تھی۔ ایکوائن تک جاتے ہوئے کوئی دقت پیش نہیں آئی، راستے میں بھی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی اور پھر میں ایکوائن میں داخل ہو گیا۔ لینڈ روور جس وقت ایکوائن پہنچی رات کے 11 بجے تھے۔ چیک پوسٹ پر ہماری شناخت کی گئی اور فوراً ہی ہمیں اندر داخل ہونے دیا گیا۔ میں نے لینڈ روور کے ڈرائیور سے مسعود طلحہ کی رہائش گاہ کی طرف چلنے کے لیے کہا تھا، چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں تاریکی میں ڈوبی ہوئی اس عمارت تک پہنچ گیا جہاں مسعود طلحہ اور عائشہ رہائش پذیر تھے۔ دروازے پر ہی معلوم ہو گیا کہ عائشہ اور مسعود طلحہ ایکوائن میں موجود ہیں۔ وہ اپنی خواب گاہ میں جا چکے تھے، لیکن میں یہاں اجنبی نہیں تھا، چنانچہ فوراً ہی انہیں اطلاع دی گئی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد مسعود طلحہ شب خوابی کے لباس میں آنکھیں ملتا ہوا دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں میں موجود تھا۔ وہ فوراً ہی مجھ سے لپٹ گیا تھا۔ علی علی، یہ تم ہی ہو، یقین دلا دو کہ یہ تم ہی ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا، اس نے کہا۔ میں مسکرانے لگا۔ ٹٹول کر دیکھ لو مجھے، میرا خیال ہے تمہیں یقین کر لینا چاہیے۔ او علی، تم بھی انوکھے انسان ہو، نہ جانے کیا کیا شعبدے دکھاتے ہو۔ در حقیقت اب تو تمہاری شخصیت ہمارے لیے اتنی پراسرار ہو گئی ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ تمہیں روحانی قوتیں حاصل ہیں۔ اسی وقت عائشہ بھی اندر داخل ہو گئی۔ اس کی چال میں اب ذرا بھی لڑکھڑاہٹ باقی نہیں رہ گئی تھی
اور اس نے لکڑی کی ٹانگ سے چلنے کی پوری مشق کر لی تھی۔ اس کے الفاظ بھی مسعود طلحہ سے مختلف نہیں تھے۔ دونوں نے مجھے دیکھ کر بے پناہ مسرتوں کا اظہار کیا تھا۔ ان کی نیند اڑ چکی تھی۔ مسعود طلحہ نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں بونیکا کے حالات معلوم ہیں؟ یہ علم ہے کہ تمہاری گمشدگی کے بعد وہاں کیا ہوا؟ نہیں، کوئی خاص بات؟ میں نے بے اختیار سوال کیا۔ نہیں، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ تشویشناک ہو۔ قبائل منتشر ہو گئے۔ انہیں یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ لائن آف کروزل ان کے لیے خطرناک نہیں ہے۔ پروفیسر جوناتھن اور بڈ نے مکمل رپورٹ بھجوا دی ہے اور وہ ابھی تک وہی موجود ہیں۔ تمہاری تلاش زور و شور سے جاری ہے، بس اس کے سوا اور کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تم نے تو مجھے خوف زدہ کر دیا تھا مسعود۔ بھرطور دیکھ لو، میں واپس آ گیا ہوں۔ علی، اول تو نیند سے اٹھ کر آیا ہوں، دوم تمہاری اچانک آمد نے بوکھلا دیا ہے۔ عائشہ، میرا خیال ہے عمدہ قسم کی کافی مسعود طلحہ کو پرسکون کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، میں ابھی لائی، عائشہ نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ مسعود طلحہ مسلسل سحر زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، گویا ان لوگوں کو یہ اطلاع نہیں ہو سکی ہے علی کہ تم باخیریت ہو اور ایکوان واپس آ گئے ہو۔ کوئی بات نہیں، کافی آ جانے دو۔ اس کے بعد تمہارا ذہن خود بخود تمہیں ان تمام سوالات کے جواب دے دے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یقیناً تم ناقابل تسخیر ہو۔ اسٹیفن براکوڈا کا کیا ہوا اور کیا یہ اطلاع بھی میں ہی دوسرے لوگوں کو پہنچاؤں گا کہ علی باخیریت واپس آ گئے ہیں، یا اوروں کو بھی اطلاع مل چکی ہے؟ نہیں، یہ ذمہ داری بھی تمہارے ہی سپرد ہے، اور اس کے علاوہ کچھ مزید ذمہ داریاں بھی۔ خوش نصیبی سمجھوں گا میں اسے اپنی۔ لیکن اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں تم نے نہیں بتایا علی کہ اس کا کیا رہا۔ یہ بات تمہیں معلوم ہو چکی ہے کہ میں اسٹیفن براکوڈا کے پیچھے گیا تھا۔ ہاں، پروفیسر جوناتھن کی رپورٹ موصول ہو چکی ہے اور انہوں نے ہر بات تفصیل سے لکھی ہے۔ وہ خود بھی تمہارے لیے بے حد پریشان ہیں۔ 3-4 بار یہاں سے رابطہ قائم کر کے یہ پوچھ چکے ہیں کہ تمہارے بارے میں کوئی اطلاع ملی یا نہیں۔ ویسے پروفیسر جوناتھن کی آخری رپورٹ یہی ہے کہ وہاں کے معاملات مکمل ہو چکے ہیں۔ قبیلوں کو پوری طرح اطمینان دلا دیا گیا ہے کہ لائن آف کروزل سے ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور انہیں اس بات پر یقین آ گیا ہے کیونکہ ان سے ان کے دیوتا نے کہا ہے۔ وہ بت اسی طرح رہنے دیا گیا ہے، لیکن پروفیسر جوناتھن کا خیال ہے کہ وہ بونیکا کے لوگوں کو آخری پیغام دے کر بت کو تباہ کر دیں گے تاکہ کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ہمارے جہاز وہاں موجود ہیں اور وہی ان لوگوں کو واپس لے کر آئیں گے۔ ان سب کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس وہ تمہارے لیے سرگرداں ہیں۔ ان تک اطلاع پہنچانے کا ذریعہ کیا ہے مسعود؟ میں نے سوال کیا۔ مختلف ذرائع سے پیغامات بھجوائے جاتے ہیں، اس کا انتظام بھی پروفیسر جوناتھن نے کیا ہے۔ تو پھر سب سے پہلے تم پروفیسر جوناتھن اور بڈ کو یہ اطلاع بھجوا دو کہ میں واپس پہنچ چکا ہوں، تاکہ میرے سلسلے میں ان کی پریشانی ختم ہو جائے۔ ٹھیک، یہ انتظام فوراً کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور کچھ؟ مسعود نے پوچھا۔ ہاں، میری واپسی کی اطلاع ان لوگوں کو بھی پہنچا دو جن سے ان معاملات کا تعلق ہے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ سب لوگ فوری طور پر ایکوان پہنچ جائیں۔ اب میں مزید کہاں تک سفر کرتا پھروں گا، اور یقیناً ان کے سامنے تم اہم انکشافات کرو گے علی۔ مسعود نے مجھے گورتے ہوئے کہا، بھائی سانس تو لینے دو، میں اپنی تمام رپورٹ تمہارے ذریعے ہی لکھواؤں گا، چنانچہ سب سے پہلے تم ہی اس سے واقف ہوگے۔ میں نے اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا۔ عائشہ واپس آ گئی۔ وہ اپنے ساتھ کافی لے کر آئی تھی۔ اس نے کافی کی پیالیاں سب کے سامنے سرو کر دی۔ کافی پینے کے دوران رسمی نوعیت کی گفتگو ہوتی رہی۔ کافی ختم ہوئی تو مسعود تھوڑی دیر کے لیے اجازت لے کر چلا گیا تاکہ وہ پروفیسر جوناتھن کو میری واپسی کی اطلاع کر دے۔ اس کے لیے مسعود کے پاس کیا ذرائع تھے، مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں سائیکا مائلر کی طرف دیکھنے لگا جس کی آنکھوں میں میرے لیے عقیدت و خلوص کے آثار تھے۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، کہو عائشہ، کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ مسعود جتنے اچھے انسان ہیں، کوئی بھی آنکھیں بند کر کے ان کے بارے میں جان سکتا ہے۔ میں مسعود کے ساتھ زندگی سے بہت مطمئن ہوں۔ اس کے علاوہ جو دین مجھے ملا ہے، یقین کرو وہ میرے لیے انتہائی خوش نصیبی کا باعث ہے، کیونکہ اس کے راستوں پر چل کر میں اپنی روح کو بے حد پرسکون محسوس کرتی ہوں۔ مسعود طلحہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا۔ اس نے کہا، علی، میں تو مصروف رہوں گا۔ اس سے زیادہ حسین مصروفیت میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب گویا نیند کے عالم میں رہنا اپنی خوش بختی کو ٹھکرانا ہے، لیکن تم تھکے ہوئے ہو، سو جاؤ۔ کل اس وقت ملاقات ہوگی جب تم اپنی نیند پوری کر کے حشاش بشاش ہو چکے ہوگے۔
مجھے اندازہ ہے کہ ان دنوں تم نے کس طرح محنت کی ہوگی۔ شکریہ مسعود، میں واقعی سونا چاہتا ہوں۔ عائشہ، تم علی کے آرام کے لیے بندوبست کر دو۔ آپ اپنے کام میں مصروف ہو جائیں مسٹر مسعود۔ علی کے لیے مجھے آپ کی ہدایات کی ضرورت نہیں ہے، عائشہ نے کہا، اور مسعود مسکراتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد مجھے ایک پرسکون خوابگاہ فراہم کر دی گئی اور میں مسہری پر لیٹ کر نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ سوچنے کو تو بہت کچھ تھا، لیکن ذہن کو سکون دینا بھی ضروری تھا۔ دن کو تقریباً 10:30 بجے آنکھ کھلی تو عائشہ ناشتہ لیے انتظار میں تھی۔ مسعود حسب معمول مصروف تھا۔ ناشتے کی میز پر عائشہ نے بتایا کہ مسعود کئی کام نمٹا چکا ہے، لیکن ابھی کچھ مصروفیات باقی ہیں۔ شام کو تقریباً 7:30 بجے مسعود طلحہ تھکا ہارا واپس آیا اور مسکراتا ہوا میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے تہلکہ مچا دیا ہے، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ اسٹیفن براکوڈا کے سلسلے میں چاروں طرف سے سوالات کیے گئے تھے اور مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ اس کا کیا رہا، لیکن میں نے اس طرح بات کو گول کر دیا جیسے حقیقت مجھے معلوم ہے، لیکن میں جان بوجھ کر اسے چھپا رہا ہوں۔ مختصراً اتنا تو بتا ہی دیتے کہ اسٹیفن براکوڈا اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے کہا۔ واہ، کیسے بتا دیتا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا، مسعود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خیر، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کر چکا ہوں۔ ممبارڈو اور تمام جگہوں پر میں نے اطلاعات بھیج دی ہیں، خاص طور سے پروفیسر جوناتھن اور دوسرے لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنا کام مکمل کر کے واپس آ جائیں۔ تمہاری یہ ہدایات بھی تمام لوگوں تک پہنچا دی ہیں کہ تم انہیں فوراً ایکوائن میں طلب کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے مسعود، آج ہم لوگ بیٹھ کر رپورٹ تیار کر لیتے ہیں۔ اوکے، لیکن کیا واقعی اسٹیفن براکوڈا تمہارے ہاتھوں مارا گیا؟ میں نے محاورتاً کہا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس دنیا سے میری مراد صحرائے اعظم ہے۔ ممکن ہے وہ ابھی یہی ہو، لیکن لائن آف کروزل کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں سے وہ بالکل الگ ہو چکا ہے۔ نہایت پراسرار اور بڑی سنسنی خیز بات ہے، مسعود نے کہا۔ اب تم تیاریاں کرو تاکہ ہم اپنی رپورٹ تیار کر لیں۔ مسعود کے ساتھ میں نے عائشہ کو بھی شریک کر لیا تھا، وہ بہترین معاون تھی۔ چنانچہ میں نے مسعود اور عائشہ کے ساتھ مل کر اسٹیفن براکوڈا کی دی ہوئی تفصیلات کے مطابق ان تمام جگہوں کی نشاندہی تحریری شکل میں کر دی جہاں موساد کے ایجنٹ اور براکوڈا کے آدمی کام کر رہے تھے۔ میں نے ان لوگوں کے بارے میں مکمل تفصیلات بھی تحریری شکل میں درج کرا دی اور وہ تمام نام پوائنٹ آؤٹ کر دیے جو اس سلسلے میں بڑی حیثیت رکھتے تھے۔ مسعود طلحہ نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، اور یہ تمام معلومات، میرا مطلب ہے اتنی تفصیل سے تمہیں کیسے حاصل ہوئی علی؟ تم اسے ہی اسٹیفن براکوڈا کی موت کہہ سکتے ہو مسعود طلحہ۔ اسٹیفن براکوڈا کو میں نے اس کے مقصد سمیت قتل کر دیا ہے اور یہ تمام معلومات مجھے فراہم کر کے اب وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور شاید کبھی اسرائیلی حکام کے ایما پر یا امریکی یہودیوں کے مقصد کی تکمیل کے لیے عربوں کے مد مقابل نہ آئے۔ گویا تمہارے ہاتھوں وہ ایک انوکھی موت مارا گیا ہے، مسعود نے استائشی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ رپورٹوں کی تیاری میں رات کے کھانے کا وقت بھی نکل گیا تھا اور اس وقت جب میں نے گردن اٹھائی تو 1 بج چکا تھا۔ عائشہ بوکھلا گئی۔ ارے، رات کا کھانا؟ کوئی ہلکی پھلکی چیز کھا کر ہم لوگ زیادہ سکون سے رات گزار سکتے ہیں، باقی تکلفات کل صحیح، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دراصل واقعات اتنے سنسنی خیز تھے علی کہ میں سب کچھ بھول گئی، عائشہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ کمال ہے بھائی، تم لوگ اپنائیت کے باوجود ایسی پرتکلف گفتگو کرنے سے نہیں چوکتے۔ میں اگر ضرورت محسوس کرتا تو خود بھی کھانے کے لیے کہہ سکتا تھا۔ بہرحال اب کافی کے ساتھ کچھ بسکٹ یا سینڈوچز وغیرہ ہو جائیں، باقی کل کا دن کھانے پینے میں گزرے گا۔ دوسرا دن ہماری توقعات کے مطابق نہیں تھا۔ جن لوگوں کو ایکوائن میں طلب کیا گیا تھا وہ شاید بہت مضطرب تھے کیونکہ صبح 7 بجے سے ہی ان کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ جو نزدیکی آبادیوں میں تھے وہ گاڑیوں کے ذریعے پہنچے تھے اور جو فاصلے پر تھے وہ ہیلی کاپٹروں سے آئے تھے۔ مسعود طلحہ کو بھی ان کے اس قدر جلد آنے کی امید نہیں تھی۔ ایکوائن کے انچارج کی حیثیت سے اسے فوری طور پر مصروف ہو جانا پڑا اور صبح کا ناشتہ بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں کر سکا۔ 11 بجے سے مجھ سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہو گیا اور تمام ہی لوگوں نے یکے بعد دیگرے مجھ سے رسمی ملاقاتیں کی۔ وہ سب ہی سنسنی کا شکار تھے۔ بونیکا میں ہونے والی کارروائی کی مفصل رپورٹ انہیں دستیاب ہو چکی تھی اور میرے لیے مبارکباد کے انبار لگے ہوئے تھے۔ میری محنت و جذبے کو سراہا جا رہا تھا۔ تعلقات اور یگانگت سے کام لے کر قبل از وقت اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں سوالات کیے جا رہے تھے
اور بھر طور ان لوگوں کو مطمئن کرنا بھی ضروری تھا جو میں کر رہا تھا۔